السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کی قلم سے تحریر کردہ ناول میں کون پیا کے ایپیسوڈ نمبر 25 کو لے کر۔ یہ اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ چوہان ہاؤس میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ کامران نے لینڈ کروزر کو پورچ میں آ کر روکا۔ ایبک اپنے لب بھینچ گیا تھا۔ کیا جواب دے گا وہ سب کو؟ کتنے مان سے وہ کہہ کر گیا تھا عمل کو لے آؤں گا، مگر نہ عمل آئی اور نہ کوئی امید بر آئی۔ سر، کامران کے پکارنے پر ایبک سوچوں سے نکلتا اسے دیکھ گیا جو دروازہ کھولے اس کے باہر آنے کا منتظر تھا۔ سرس بات میں ہلا کر ایبک باہر آیا۔ بھائی، فاطمہ کے لہجے میں بے چینی بولی۔ ایبک اس کے سر پر ہاتھ رکھتا اندر آیا۔ فاطمہ ایبک کی خاموشی پر اس کے پیچھے چلتی ہال میں آئی جہاں پر دائی اماں پرات رکھے اسے تال میں بجا رہی تھی جس پر صوفے پر بیٹھے سب مسرور ہو رہے تھے تو حمزہ، ریان اور رانا یالے کے ساتھ مل کر بے سرے سوٹ چھیڑ رہے تھے۔ ایبک کے آنے پر دادی اماں کا ہاتھ رکا۔ سب نے متلاشی نظروں سے ایبک کے پیچھے عمل کو تلاشا مگر وہ نہیں تھی۔ ایبک کے چہرے پر دھری بے بسی سب محسوس کرتے کھڑے ہوئے۔ ایبک، ثاقب چوہان نے پکارا۔ ایبک سرنا میں ہلاتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ سب کے چہرے مرجھا سے گئے۔ میں اس بار اس پر اپنی مرضی چلا نہ سکا انکل۔ اس بار میں اسے اختیار دے آیا ہوں، وہ آئے تو دل سے خوش آمدید ورنہ کوئی ملال نہیں۔ مجھے اس کے نہ آنے پر وہ حق پر ہے۔ اس بار جتنا کچھ وہ سہ چکی ہے اتنا تو حق بنتا ہے اس کا کہ وہ جو من میں آئے کرے۔ اب سب سے التجا ہے کہ کوئی عمل کو فورس نہ کرے۔ سب کو دیکھتے ہوئے ایبک نے ضبط سے کہا، پھر کہہ گیا، مجھے معاف کر دینا حمزہ، ریان اور فاطمہ، میں تمہاری خوشی واپس نہ لا سکا۔ ایبک کے معافی مانگنے پر وہ تینوں تڑپے۔ بھائی، ہمیں کوئی گلہ نہیں آپ سے، آپ کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ ریان آگے ہوتے ایبک کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ گیا، تو کیا ہوا اگر عمل واپس نہیں آئی بھائی؟ ہم اس پر ہی خوش ہیں کہ وہ ہمیں مل گئی ہے، زندہ صحیح سلامت۔ دور ہے تو کیا ہوا، دل میں تو وہ رہے گی نا۔ حمزہ کے کہنے پر ایبک لب بھینچے سر ہلا گیا تھا۔ حمزہ نے ایبک کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا جس کو ایبک تھام گیا تھا۔ پھر نظر سامنے آنکھوں میں نمی لیے کھڑی فاطمہ پر پڑی۔ ایبک نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا جس پر لبیک کہتی فاطمہ صوفے پر ایبک کے برابر بیٹھتی اپنے سر اس کے کندھے پر رکھتی سسکی، ریلیکس، سب ٹھیک ہے فاطمہ۔ ایبک نے فاطمہ کو آرام کرنا چاہا جس پر ریلیکس ہونے کی بجائے فاطمہ بولی، میں نے سوچا تھا کہ عمل آئے گی، میں اسے سجاؤں گی آپ کے لیے، اب دونوں کی نئی زندگی شروع ہوگی۔ جہاں ہم سب خوش ہیں وہیں آپ کا بھی حق ہے خوش رہنے کا، زندگی جینے کا۔ اس نے بہت سہا ہے، سب کا جبر سہا مگر اف تک نہ کی۔ مجھے تھا وہ آئے گی آپ کے ساتھ، پر آپ ٹھیک کہتے ہو، عمل حق پر ہے۔ فاطمہ کی بات پر سب کے دل پسیج گئے مگر سچ یہی تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، فاطمہ کہتی اپنے آنسو صاف کر گئی۔ سر، باہر کیٹرنگ والے آئے ہیں۔ ملازم کے کہنے پر ثاقب چوہان کھڑے ہوئے۔ کیٹرنگ والے مہندی کے سیٹ اپ کے لیے آئے تھے۔ عمل نہیں تھی تو کوئی فنکشن نہیں ہونا تھا، فیصلہ کرتے ثاقب چوہان کھڑے ہوئے۔ انہیں واپس بھیج دو۔ نہیں پاپا۔ کیوں فاطمہ؟ شادی پرسوں ہی ہوگی سب کی، کل کا فنکشن چاہے آپ نہ رکھے، رخصتی اسی وقت ہوگی جب کی طے ہے، فاطمہ کہتی اوپر بھاگ گئی۔ انکل، فاطمہ ٹھیک کہہ رہی ہے، آگے آپ کو جو ٹھیک لگے۔ ایبک کے کہنے پر سب نے رضامندی دی تو ثاقب چوہان سرس بات میں لا کر ملازم کے ساتھ باہر کو چل پڑے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عمل دھی، تم جانتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلا رشتہ ہی رشتہ ازدواج کا تھا۔ آدم علیہ السلام جنت میں خود کو تنہا پاتے تھے جبکہ اللہ پاک نے ان کے لیے ہر آسائشوں کا انتظام وہاں کر رکھا تھا، مگر وہ ان سب سے بیزار تھے۔ تب اللہ پاک نے ان کی تنہائی دور کرنے کو ان کی پسلی سے ہی اماں حوا کو بنایا جو ان کی ساتھی تھی، ہر دکھ کی ہر سکھ کی۔ اس دنیا میں آنے کے بعد بھی اماں حوا آدم علیہ السلام کی تلاش میں مکہ بھٹکتی رہیں۔ اس عورت نے تنہائی سے ہی ہر دکھ میں اپنے شوہر کے لیے دعا مانگی تو سکھ میں بھی اس کا ساتھ دیا۔ میرا بتانے کا مقصد یہی عمل تھی، میاں بیوی کا رشتہ اس کائنات کا وہ واحد رشتہ ہے جسے خود اللہ پاک نے بنایا اور نکاح کے بول روحوں تک اثر کرتے ہیں۔ شوہر کی خدمت ایک بیوی کا فرض ہے جس پر اللہ سونا بہت خوش ہوتا ہے۔ بیوی کا روٹھنا اور شوہر کا اسے منانا اللہ پاک کو بہت بہت پسند ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، ساتھ کھانا پینا، ہنسنا اور مزاح کرنا اس رشتے کی خوبصورتی کی عکاسی کرتا ہے۔ شوہر ہی واحد انسان ہے جو تمہارے دکھ سکھ میں تمہارے ساتھ کھڑے۔ ماں باپ کا الگ مقام ہے میری دھی، مگر شوہر شوہر ہوتا ہے جو عورت کی تسکین کا باعث بنتا ہے، اور یہ عورت ہی ہے جو اپنے شوہر کا ایمان مکمل کرتی ہے اس کی وفا شعار بن کر۔ پر اماں، اگر شوہر یقین نہ دے اپنی بیوی کو تو بیوی کہاں جائے؟ عمل کے لہجے میں ایک حسرت بولی۔ عمل دی، یہ یقین ہی ہے جو ایک میاں بیوی کو باندھے ہوئے، ورنہ آج کل کے جو حالات یہاں ہیں، یہاں رشتے جوڑتے کم ٹوٹ جاتا رہے ہیں۔ یہ یقین ہی تھا بابو کا جو وہ چل کر یہاں آیا تمہیں لے جانے کو، مگر تم نے اسے یقین نہیں سونپا میری دھی۔ اس معاملے میں وہ کامل تھا مگر تم ثابت قدم نہیں رہی۔ سکینہ اماں کے کہنے پر عمل نے پہلو بدلا۔ میری دھی، اپنے شوہر سے ناراضگی اچھی نہیں، اگر وہ اپنی کی تم سے معافی مانگ رہا ہے تو اسے معاف کر دو۔ اپنے
आगे बढ़ो, जो वक्त गुजर गया है लौट कर नहीं आएगा। अपने आने वाले कल को संवारो, वो तुम्हारा मुंतज़िर है। जानती है, उसने स्कूल के लिए पूरा इंतज़ाम कर दिया और इस इलाके के बड़े साई से कहा है कि वो जो स्कूल की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लें, ना कि कोई सेठ जब्बार। अम्मा, सेठ जब्बार के साथ क्या हुआ? अमल के पूछने पर अम्मा हंस दी। तुम्हारे शौहर ने उसे अंजाम तक पहुंचा दिए। अब कोई सेठ जब्बार मेरे बेटे के ख्वाब में रुकावट नहीं बनेगा, तुम देखना, सब ठीक होगा अब इंशाअल्लाह। अम्मा। अम्मा की बातें सुनती अमल कह गई, अमल दी, वापस चली जा, वहाँ जो तेरा असल है, जहाँ सब तेरे अपने हैं। सकीना अम्मा के कहने पर अमल उनकी गोद में रखे सर से फ़ौरन उठती उन्हें हैरत से देख गई, जिनके चेहरे पर रकम इत्मीनान व सुकून कहीं से इस बात का खमियाज न था कि अमल उनके पास रुके। सकीना अम्मा, अमल के लब फड़फड़ाए, मैं खुद गर्ज नहीं हूँ अमल दी, अपने मकसद के लिए तुझे तेरे घर से दूर नहीं कर सकती, वो सब तेरे अपने हैं। मैं बूढ़ी जान हूँ, आज हूँ कल ना हुई तो तेरा कौन होगा, वापस चली जा। सकीना अम्मा कहती रो दी, क्या यहाँ से भी अब दाना पानी ख़त्म होने को है? ये ज़िंदगी और कितना उसे सताएगी। वो वापस भी जाना चाहती थी, पर किस मान से जो उसे लेने आया था वो खाली हाथ लौट गया था। और अब अमल सोचती अपने खाली हाथों को देख गई। अपने आंसू साफ करती सकीना अम्मा ने पास पड़े शॉपर को खोला जो ब्रांडेड था। अमल। हमजा की आवाज़ पर अमल ने पलटकर दरवाजे पर खड़े हमजा और रयान को देखा, जो वाइट शलवार कमीज़ पहने हुए संजीदा लग रहे थे। अमल हिम्मत करती खड़ी हुई, उन दोनों की तो कल रात मेहंदी थी और आज बारात है, वो यहाँ कैसे? अमल, अपने भाइयों को मेहंदी नहीं लगाओगी क्या? रयान के कहने पर अमल की आंखें झिलमिला गई। अमल ने सर इस बात में हिलाते रयान के बड़े हाथ में रखे प्याले से मेहंदी ली और हाथ आगे करती मेहंदी रयान के दूसरे हाथ में लगाकर हमजा को लगाई। अमल, जैसे तुमने हमें मेहंदी लगाई है, वैसे इस मेहंदी की मुंतज़िर फ़ातिमा, याले और आयज़ा भी है। तुम जानती हो फ़ातिमा ने मेहंदी नहीं लगाई क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी कि उसे मेहंदी उसकी दोस्त लगाए। आज जब वो मेरे साथ नई ज़िंदगी शुरू करने वाली है, वो तुम्हारे बिना अधूरी है। वो चुप है, मगर उसकी आंखों की नमी और बाहर गेट पर बार बार उठती नज़रें भाई को गिल्ट में मुब्तला कर रहा है। तुम नहीं जानती अमल, हमने देखा है तुम्हारे जाने के बाद भाई तड़प से गए थे। उन्होंने तुम्हारी तलाश में ज़मीन आसमान एक किया, मगर वो लाहासिल रहे। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और इस बात के गवाह हम हैं। हमजा के नर्म लहजे में कहने पर अमल रो दी, जिसको सकीना अम्मा ने सहारा दिया। बस थी, चुप कर जा और ये पकड़ तैयार हो जा। रोती अमल के आंसू साफ करते सकीना अम्मा ने उसे कपड़े दिए, जिनको अमल थामती एक नज़र हमजा और रयान को देख गई, जिनकी नज़रों में जो पैगाम था। अमल मुस्कुरा दी और तैयार होने को चल दी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। आप पर रूप बहुत आया, अगर आप कहें तो इस रूप में निखार लाने को आपके हाथों में मेहंदी लगा दूँ मैं। एक दुल्हन मेहंदी के बिना अधूरी लगती है। ब्यूटिशियन के पूछने पर फातिमा ने अपने लब काट दिए। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मध्यम लहजे में कहकर फातिमा सर झुका गई। पास ही चेयर पर बैठी आयज़ा और याले फातिमा को देखती रह गई, जिसने सबके इसरार के बावजूद अपने हाथों पर मेहंदी नहीं लगाई थी। मैम, आप अब रेडी हैं? हेल्पर के कहने पर फातिमा ने अपना झुका सर उठाकर सामने मिरर में देखा, जिस पर रूप टूट कर आया था। ब्राउन ब्राइडल ड्रेस पहने, साथ ही अपनी मम्मा की ज्वेलरी ज़ेब तन किए, नवाज़त से के मेकअप में फातिमा चौहान हमजा शाह के संग रुखसत होने को तैयार थी। माशाअल्लाह फातिमा, बहुत प्यारी लग रही है तुम। याले फातिमा की तारीफ़ करती उसे गले से लगा गई। फातिमा मिरर से याले को देखती उसके गिर्द हिसार बना गई। माशाअल्लाह, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। रयान तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा इस रूप में। आज तो उसकी खैर नहीं। फातिमा के कहने पर याले झींप गई। हया के रंग उस पर टूट कर आई, जिसको देखती फातिमा के साथ आयज़ा ने उसकी नज़र उतारी। याले इफ्तिखार एक वाइट ब्राइडल लहंगा, जिस पर डल गोल्डन कटवर्क हुआ था, गोल्ड की ज्वेलरी पहने रयान शाह के बनने को तैयार थी, तो आयज़ा रफ़ीक ऑरेंज कलर के लहंगे में गोल्ड की ज्वेलरी पहने अपने होने वाले हमसफ़र से कुछ नाराज़ सी थी, पर उसकी होने को थी। आयज़ा आगे को होती याले और फातिमा को अलग करके फातिमा का माथा चूम गई। मैं अमल की कमी तो पूरी नहीं कर सकती, पर तुमसे बड़ी होने के नाते मैं तुम्हें निकाह का दुपट्टा ओढ़ाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे इस बात की इजाज़त दोगी फातिमा? क्यास से आयज़ा ने पूछा, जिस पर फातिमा इनकार न कर सकी और सर इस बात में हिलाकर आयज़ा को इजाज़त दे दी। आयज़ा ने हाल होती फातिमा पर हमजा का दुल्हन वाला दुपट्टा ओढ़ा गई, फिर याले को रयान के नाम का दुपट्टा ओढ़ाकर दोनों की बलाएँ लेंगी। भाभी, आपका दुपट्टा कौन उठाएगा? याले के पूछने पर आयज़ा के कानों में रात राना की होने वाली सरगोशी गूंजी। जब रात के पहर आना आरम आयज़ा के कमरे में आया और जिस हक से आया था, आयज़ा को बतला गया था कि अब फरार मुमकिन नहीं। निकाह का दुपट्टा मैं तुम्हें उड़ाऊंगा, इंतज़ार करना मेरा। भाभी, याले के पुकारने पर आयज़ा उन पलों से ख़ुद को आज़ाद करवाया और उसे कह गई, मैं घर जाकर ओढ़ लूँगी, अब चलो, देर हो रही है। कामरान आ चुके हमें लेने को। याले चुप हुई, फिर हेल्पर की मदद से तीनों सैलून से बाहर निकली। इस तरफ मैम। फातिमा और याले को बिठाकर जब आयज़ा कार में बैठने लगी, कामरान की बात पर रुकती उसे देखी गई, जो दूसरी तरफ खड़ी कार में जाने को कह रहा था। हम घर ही जा रहे हैं कामरान, एक ही कार ठीक थी, तुम ये क्यों ले आए? दूसरी कार को देखती आयज़ा ने जो अंदाज़ा लगाया था कह गई। ज़रूरी था मैम, आप आए, देर हो रही है। बेतासुर कामरान लहजे में कामरान कहता कदम आगे रख गया। नाचार आयज़ा को भी जाना पड़ा।
شکریہ کامران، تم احتیاط سے یالی اور فاطمہ کو لے کر گھر پہنچو، پیسنجر سیٹ سے باہر آتے رانا نے کامران سے کہا جبکہ عائزہ کے قدم رکے۔ جو ڈارک آرنج براؤن شیروانی پہنے جس پر گولڈن کٹ ورک ہوا تھا، نیچے چوڑی دار پاجامہ، گلے میں وائٹ مالا، پاؤں میں خصہ، نفاست سے تراشی گئی شیو۔ کہ اتنا پیارا لگ رہا ہوں کہ نظر ہی نہیں ہٹ رہی مجھ سے۔ کب کامران گیا عائزہ کو اندازہ نہیں ہوا، وہ تو اس آدھے گورے کو دیکھ رہی تھی جو اس کے ساتھ میچنگ کیے اس کے ہونے کو تیار تھا۔ رانا کے کہنے پر عائزہ چونکی جو اس کے بہت پاس کھڑا تھا، آنکھوں کا تصادم ہونے پر عائزہ سر جھکا کر دوسری طرف ہوتی کار میں بیٹھ گئی۔ جانتی جو تھی اب وہ ہوگا جس کا کل رات رانا نے کہا تھا، فرار ممکن نہیں، اور بحث وہ کر نہیں سکتی تھی۔ سارے دلائل رانا ارحم کے آگے ختم تھے۔ عائزہ آپ کچھ دیر میں میری زندگی کا ایک بہت خوبصورت حصہ بننے والی ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی گلٹ ہمارے درمیان میں نہ رہے، اور آپ جب میرے حق میں قبول ہے بولو، تب آپ کا تن من بس میرا ہو، اس میں کوئی خواہش نہ ہو، اور آپ مجھے میں آپ کو قبول ہوں۔ یو ٹرن لیتے ہوئے رانا بولا۔ عائزہ نے گود میں رکھے ہاتھوں کو دبایا۔ اب کیا کہنے والا ہے یہ انسان؟ اپنی سماعت رانا کی طرف جبکہ نظریں ہاتھوں پر جمائے عائزہ چپ ہی رہی۔ اس کو محسوس کرتے رانا کہنے لگا، جب لندن میں میری ایبک سے ملاقات ہوئی تھی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی فیملی کو انصاف دلاتے ہوئے میں اپنی روح کو رنج سے آشنا کروا دوں گا۔ عائزہ نے حیرت سے رانا کو دیکھا جو سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ جب میں پاکستان آیا میرا مقصد ہی ایبک کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑنے کا تھا۔ جس کھیل کو میں ایک ایڈونچر کے طور پر لے رہا تھا وہ ایڈونچر نہیں رہا۔ پاکستان آتے ساتھ ہی میری آنکھوں نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر والہانہ منظر دیکھا جو مجھے پہلی نظر کی محبت میں مبتلا کر گیا۔ وہ کون تھی؟ کیا نام تھا اس کا؟ کچھ بھی نہیں جانتا تھا میں۔ عائزہ کی آنکھیں جھلملا گئی۔ یعنی یہ شادی سمجھوتا ہونے والی ہے، ورنہ ارحم کے لیے بھی پہلی خواہش نہیں تھی۔ اپنی قسمت پر عائزہ سے سختی ہاتھوں پر دباؤ ڈال گئی۔ جانتی ہو عائزہ، وہ وہاں کھڑی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، اس نے پنک پینٹ کے اوپر وائٹ ٹاپ پہنی ہوئی تھی، اپنے لمبے بالوں کو اس نے کمر پر لہرا دیا۔ وہ ہنس رہی تھی کسی بات پر، اس کے دانت ہنستے ہوئے اچھے لگ رہے تھے۔ میرے دل میں نہ جانے کیا آیا، میں نے اس کی پک بنا لی، رانا کہتے ہنسا جبکہ عائزہ نے اپنی سسکی کا گلا گھونٹ دیا جس سے رانا بے خبر تھا۔ میں ایبک کے ساتھ ایئرپورٹ سے نکلتا چلا گیا، مگر میں نے پلٹ کر اس ماہ پری کو دیکھا جو دور ہو رہی تھی مجھ سے۔ پھر کافی دن گزرے، میں اور ایبک اپنے اپنے کاموں میں مگن ہوئے، جب وہ ایک طرفہ محبت بنی میرے سامنے آئی، وہ بھی ایبک کے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی کے روپ میں۔ تم جانتی ہو تب کیا بیتی مجھ پر کہ جس انسان کو اس نے دل سے پہلی بار چاہے جانے کی خواہش کی وہ وہی دشمن کے صف میں کھڑی ہے۔ بے تاثر رانا نے کہہ کر سپیڈ کم کی جبکہ عائزہ کی سسکی نکلی۔ رانا نے رخ موڑ کر اسے دیکھا جو دلہن کے روپ میں اس کے لیے تیار تھی، مگر اس کی آنکھیں شکوہ کر رہی تھی جیسے کہ اس نے یہ سب چاہا تھا۔ بہت مشکل تھا وہ پل میرے لیے جب تم ایبک کے قریب ہوتی، دل کرتا میں آگ لگا دوں تمہیں، یا بتاؤں تمہیں کہ دیکھو کوئی اور ہے جو تمہیں پیسہ دولت سے پرے ہے، بے انتہا چاہتا ہے، مگر تمہارا بھی کوئی قصور نہیں اس میں، تم تو کٹ پتلی بنی اور رفیق چنڈوا کی، پھر ایبک سے شادی کرنا۔ رانا کرب سے کہتا نظروں کا تصادم توڑ گیا، اسٹیئرنگ کو گھما دیکھنے لگا۔ کار میں عائزہ کی سسکی گونجی جو رانا نہیں برداشت کر سکا اور عائزہ کا ہاتھ تھام گیا، جس کو عائزہ نے آزاد کروانے کی کوشش کی مگر گرفت مضبوط تھی تو سامنے دیکھنے لگی۔ اب سے تم میری ہونے والی ہو عائزہ رفیق، صرف میری۔ جو تم سے اپنی شناخت چھپائی وہ اسی لیے کہ میں خود سے لڑ رہا تھا، یا تمہارے ہاتھوں ذلیل ہو کر اپنی محبت کی تذلیل کرتا تھا۔ اتنا خود غرض تھا میں کہ تم ایبک کے قریب نہ جاؤ۔ میں نے تمہیں ایبک کے کہنے سے پہلے سلیپنگ پلز پر رکھا۔ ہاں میں خود غرض بنا، تمہارے لیے، اپنی محبت کے لیے۔ رانا کے اس انکشاف پر عائزہ کی آنکھیں دہشت سے پھٹی، مگر حقیقت یہی تھی جو جھٹلائے جانے کے قابل نہ تھی۔ تو تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ عائزہ روتی آواز میں پوچھ گئی۔ یہ سچ ہے، اور میں محبت میں خود غرض بنا، کچھ بھی ہو جاتا میں تم پر اپنے سوا کسی کی چھاپ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ رانا کے بتانے پر عائزہ چپ ہو گئی مگر اور خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو پکڑے رانا کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ تم اسے میری شدت کہو یا کچھ بھی، مگر سچ یہی ہے جو تم جان چکی ہو، تم میری تھی ہو اور آگے میری ہی رہو گی۔ شدت پسندی سے کہہ کر رانا نے عائزہ کے ہاتھوں کو چوما، پھر بیک سیٹ سے نکاح کا دوپٹہ لیا اور عائزہ پر اڑا گیا۔ عائزہ کی خاموشی پر رانا لب بھینچ گیا، مگر یہ حقیقت وہ چاہتا تھا کہ عائزہ جان لے۔ کار کو چوہان ہاؤس کی پارکنگ میں لا کر رانا نے روکا۔ عائزہ چند پل رکی کہ رانا کچھ تو کہے مگر وہ خاموش رہا۔ لب بھینچ کر عائزہ نے ہمت کی اور گھونگھٹ سے ہی رانا کو دیکھا جو اس کا ہونے کو تھا، مگر جو انکشاف وہ کر گیا تھا، اتنی شدت پسندی اس کے لیے، کیا وہ اس قابل تھی کہ کوئی اسے چاہتا، وہ بھی اتنی شدت پسندی سے؟ میرا تیرا پیا۔ کار کا اندر دروازہ ان لاک کرتے ہوئے عائزہ نے جذبوں سے گونجی رانا کی آواز سنی، پھر پلٹ کر اسے دیکھا۔ جاؤ اور میری ہونے کی تیاری مکمل کرو، آج رات ہماری۔ رانا کی بات پر عائزہ کانپتے ہاتھوں سے کار سے نکلی، جس کو رانا نے جاتے دیکھ کر سر پیچھے سیٹ سے لگا لیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
نکاح کی پروردہ تقریب کا اہتمام ہو چکا تھا۔ فاطمہ چوہان حمزہ شاہ کے برابر بیٹھی اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، تو دوسری طرف یال افتخار ریان کے برابر بیٹھی دانت نکال رہی تھی، جبکہ تیسری طرف عائزہ رفیق اپنے کمر پر آنا کی انگلیوں کے درہم سے بے حال تھی۔ وہ بے رحم بیٹھا ہی اس طرح تھا کہ کسی کی نظر اس طرف نہیں گئی تھی۔ ایبک، ان سے ملو، ثاقب چوہان نے ایبک کے پاس آتے کہا، جس پر مرون 3 پیس سوٹ میں پہنے ایبک سار شاہ پلٹا کے سامنے ایاز بابا کو دیکھتا مسکرا کیا، پھر ان کے گلے لگا، جبکہ نظریں کسی کی تلاش میں اٹھی جو کہ ناکام رہیں۔ کیا وہ نہیں آئی؟ اس دل پر بند باندھنا بہت مشکل تھا، پر ایبک ضبط کیے کھڑا تھا۔ کیسے ہو بابو؟ میں ٹھیک ہوں ایاز بابا، آپ کیسے ہیں؟ اور کون کون آئے آپ کے ساتھ؟ عمل کو نہ پا کر ایبک نے پوچھا۔ جس پر ایاز بابا نے مسکرا کر الحمدللہ کہا، جبکہ کون کون آیا اس کا جواب نہ ملنے پر ایبک چپ ہوا۔ فاطمہ، حمزہ نے فاطمہ کے کان میں اسے پکارا، جس پر اپنی سوچوں سے نکلتی فاطمہ نے حمزہ کو دیکھا، آنکھوں میں نمی در آئی۔ حمزہ نے فاطمہ کو تسلی دینے کو اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ نہیں آئے گی حمزہ، کیا میں اس کی کچھ نہیں لگتی؟ فاطمہ کے کہنے پر حمزہ فاطمہ کے ہاتھوں پر دباؤ ڈال گیا۔ میں اب اس سے کبھی نہیں ملوں گی، بہت ظالم ہے عمل، بہت بری ہے وہ، فاطمہ کہتی سسکی۔ تبھی میوزک آن ہوا۔ سب کی توجہ گیٹ سے اندر آتی مہندی کی تھالیں پکڑے ہوئے لوگوں پر تھی، جن میں گل رانا سر فہرست تھی، چنری کا لہنگا پہنے جس پر گوٹا کناری لگی ہوئی تھی۔ گل رانا قدم قدم لیتی لان میں آئی، جہاں پر بارات کی مناسبت سے سیٹ اپ لگا ہوا تھا۔ سب لوگ گل رانا کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ ایبک کی پیاسی آنکھوں نے اس بھیڑ میں اپنی دشمن جاں کو تلاش کیا جو اسے نظر آ ہی گئی۔ ملٹی گرین کلر کا لہنگا، جس کے اوپر شموز کی کرتی اور چنری کا دوپٹہ سر پر لیے ایمل اب میک اپ میں تیار، مہندی کے تھال اٹھائے مووی بنواتی اندر آئی۔ چہرے پر رنگوں کی بہار تھی، موم بتیوں کی روشنی عمل کے چہرے پر پڑتی کسی کے ضبط کو شدت سے آزما رہی تھی۔ ویک میں مہندی لے کے آ گئی، ویک میں مہندی لے کر آ گئی، سونیے چک پلکاں دیاں جالیاں، سونیے چک پلکاں دیاں جالیاں، شگنا دے چاواں وچ رنگیاں، شگنا دے چاواں وچ رنگیاں، سونیاں مہندی دیوے میں ہریالیاں، سونیاں لادیں کرماں والیاں۔ نور جہاں کا گانا گاتی عمل سٹیج کے پاس آئے، جس پر بیٹھی فاطمہ عمل کو دیکھتی فوراً سے کھڑی ہوئی، آنکھوں میں تشکر کے آنسو امڑ آئے۔ مہندی کی تھال گل رانا کو دے کر عمل نے اپنی باہیں واں کی، جن میں فاطمہ ہنستی لہنگا اٹھا کر سٹیج سے اترتی عمل کی کھلی باہوں میں سما گئی۔ عمل نے فاطمہ کو خود میں بھیجا۔ یالے اور رائزہ بھی سٹیج سے نیچے اتر آئیں، جن کا ساتھ حمزہ، ریان اور رانا نے بھی دیا تھا۔ عمل لوٹ آئی، سب نے اسی پر شکر ادا کیا۔ عمل فاطمہ سے الگ ہوتی یالے سے ملتی عائزہ کے پاس ہے، جو آنکھوں میں نمی لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی، پھر عمل کو دیکھتی اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ گئی، جس کو عمل نے پکڑ کر نیچے کر کے عائزہ کو گلے لگا لیا۔ کوثر بیگم ثاقب چوہان کے ساتھ آتی عائزہ اور عمل کو جدا کرتی عمل کا ماتھا چوم گئی۔ عمل سب سے ملتی گل رانا سے مہندی کا تھال لیتی فاطمہ کو لیے اسٹیج پر آئی، فاطمہ کو بٹھایا۔ عمل نے کون مہندی پکڑی، فاطمہ نے فوراً اپنے ہاتھ آگے کیا، جس پر عمل کھلکھلا کر ہنستی۔ ایبک نے یہ منظر دل کے اندر اترتے محسوس کیا۔ وہ کیا واپس آئی، سارے منظر کھل اٹھے تھے۔ فاطمہ کے ہاتھوں پر مہندی لگا کر عمل نے آنکھوں کو موند کر دعا مانگی، پھر فاطمہ کا ماتھا چوم گئی۔ دائی اماں نے نکاح کے لیے مولوی کو بلانے کو کہا تو عمل فاطمہ کے پاس سے اٹھی کہ فاطمہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ عمل نے حیرت سے فاطمہ کو دیکھا۔ جنیاں تو مینوں دتیاں دعاواں، شالا ساریاں لگ جان تینوں۔ فاطمہ کے گنگنانے پر عمل تھمی، پھر فاطمہ کھڑی ہوتی عمل سے کہہ گئی، داد چ اپنے ہیرے موتی، جو کچھ لینا دس دے مینوں، صدقے جاواں کھول دے بلیاں، صدقے جاواں کھول دے بلیاں، سونیے سوچا تو کدائیاں پالیاں۔ عمل پیچھے کو ہوئی، یہ فاطمہ کیا کہہ رہی تھی؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ کیسے وہ رشتہ دوبارہ جوڑ سکتی تھی جو بنا ہی دھوکے پر تھا؟ ایک بازی تھی جو اس کے چاچو نے کھیلی اور اس کے شوہر نے شوق سے کھیلا۔ عمل نامے سر ہلاتی نیچے کو اتری، وہ بھاگ جانا چاہتی تھی، اپنے دماغ سے وہ اذیت ناک پل نکال دینا چاہتی تھی۔ ثاقب چوہان نے ملامت کردہ نظروں سے فاطمہ کو دیکھا، جو کچھ کہتی کہتی چپ ہو گئی۔ اپنے آنسو صاف کرتی عمل کوثر بیگم کے پاس آتی رکی کہ اپنے ارد گرد اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ وجہ فضا میں اس مخصوص پرفیوم کی خوشبو کا ہونا تھا، جس سے کبھی عمل بھی آشنا رہی تھی۔ چاچی، عمل کے لب کپ کپائے کوثر بیگم نے عمل کو پکڑا، جس طرح سے اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ بے ہوش ہو جاتی۔ ایک بار پہلے رفیق نے تم سے شادی کی بات کی تھی، جو کہ کھیل تھا، مگر آج میں تمہاری ماں کی جگہ تم سے شادی کی بات کرتی ہوں۔ بیٹا اپنا گھر بسا لو، وہ گھر جس کو تم نے سنوارا تھا۔ بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ کوثر بیگم کی باتیں عمل کے حواس سلب کرنے کو تھیں کہ پیچھے کھڑے ایبک نے عمل کو گرنے سے روکا اور بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ عمل بچے، یہ زندگی ہے جس کا سب سے خوبصورت رشتہ ازدواج ہے۔ تم اس رشتے سے جڑ چکی ہو، اب اس رشتے کو مضبوط بنانے میں تم دونوں کا ہاتھ ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی سازشوں کا۔ مجھے اور کوثر کو ہی دیکھ لو، کیا کیا سہ گئے ہم، اور آج ہم ساتھ ہیں، مکمل ہیں۔ شفیق اور فلک تمہیں بھی مکمل دیکھنا چاہتے ہوں گے، ثاقب چوہان نے عمل کے سر پر ہاتھ رکھتے مان سے کہا، جس پر عمل سر اس بات میں لاتی ان کے سینے سے لگ گئی۔ ایبک نے عمل کو دیکھا، جس کی اقرار نے اس کے اندر نئی زندگی ڈال دی تھی۔
فاطمہ اسٹیج سے اترتی عائزہ کے ساتھ عمل کو لیے اندر چلی گئی۔ ایبک نے کامران کو اشارہ کیا، جس کو سمجھتا کامران کار سے باکس نکالتا کوثر کے حوالے کر گیا، جس کو کوثر نے خوش دلی سے تھاما، پھر اپنے بھاری بھرکم جسم کو لیے اندر چلی گئی۔ پیچھے سب اسے انتظار کرنے لگے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بلڈ ریڈ کلر کا ٹیل لہنگا، جس کے اوپر کٹ ورک میں شارٹ فراک، گلے میں پہنا گیا بھاری ڈبل سیٹ، سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹ جس کے اوپر نتھ کا موتی گر رہا تھا، پیچ گرے اسموکی آئی میک اپ، ماتھے پر جھومر اور مانگ ٹیکا، کانوں میں ڈالے سہارے والے ایئر رنگ، بالوں کو آگے سے بیک کام کر کے پیچھے سے چوٹیوں میں قید کیا جس پر پھولوں کی فریش کلیاں لگائی گئیں، ہاتھوں میں گجرے پہنے، سر پر دوپٹہ لیے، جبکہ دوسرا دوپٹہ کندھے پر رکھ کے عمل ایبک زار شاہ کی ہونے کو مکمل طور پر تیار تھی۔ مرر سے عمل کے سجے روپ کو دیکھتی یالے نے سیٹی ماری تو فاطمہ عمل کے پاس ہوتی اس کے کان میں کہہ گئی، ایک بار خود کو آئینے میں تو دیکھو، بڑی جٹھانی چاہیے، آج تو ایبک بھائی کی خیر نہیں۔ عمل فاطمہ کی شرارت پر مرر میں دیکھنے کی بجائے اپنے ہاتھ چہرے پر رکھ گئی۔ لو ابھی سے شرما رہی ہو تم، ابھی تو عشق کے امتحان باقی ہیں۔ عائزہ کے شرارتی لہجے پر عمل نے حیرت سے ہاتھ نیچے کر کے عائزہ کو دیکھا، مگر نظر مرر میں پڑتے ہی رکی۔ دیکھا؟ اگر تم خود کو دیکھ کر اتنی گم ہو گئی ہو، سوچو ایبک کا کیا حال ہوگا، آخر کو ایک ہیچر کاٹا ہے تم نے بھی اور اس نے بھی۔ عائزہ کے کہنے پر فاطمہ اور یالے نے سیٹی مارے اور ہنس دی، جبکہ عمل کی حالت آنے والے پلوں کا خیال آتے تھمی۔ چلو بچیوں، اب دیر ہو رہی ہے، سب مہمان منتظر ہیں، عمل کو لے کر نیچے آؤ سب۔ عمل کی بلائیں لے کر کوثر بیگم نیچے چل دی، جس کی حکم سب مانتی عمل کو احتیاط سے لیے نیچے کو آئیں۔ لان میں آتے عمل رکی، سامنے ثاقب چوہان عمل کو دیکھتے اپنے آنسو صاف کر گئے، آج ان کی بیٹیوں کی گھر بسنے کو تھے، وہ سب پیا گھر سدھار رہی تھی، چاروں اپنی اپنی جگہ بہت پیاری لگ رہی تھیں، تو ان کے دلہے ان سے بھی پیارے جو ان کی بیٹیوں کو مکمل کرنے والے تھے۔ ویک بابو لا دھیرانی تھے، روپ کیوں آج سجوا آیا، سوچی نہ پہ جنج بلا لے، توڑ دے کر تو تن پر آیا، کرا دے وچ نہیں رکھیاں جاندیاں، کرا دے وچ نہیں رکھیاں جاندیاں، بابو لا کلیاں نازاں دیاں بالیاں، کلیاں نازاں دیاں بالیاں۔ فاطمہ کے گنگنانے پر ثاقب چوہان آگے ہوتے عمل کا ماتھا چوم گئے، جس پر عمل ان کے گلے لگتی روتی، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ایک ایسا وصل تھا جس میں ہجر کے انگارے ابھی تک سلگ رہے تھے۔ عمل کے آنسو صاف کر کے ثاقب چوہان عمل کو اپنے گھیرے میں لیے اسٹیج پر آئے، پھر عمل کو احتیاط کے ساتھ ایبک کے برابر بٹھا کر، فاطمہ کو حمزہ کے ساتھ، یالے کو ریان کے ساتھ اور عائزہ کو رانا کے ساتھ بٹھا کر مولوی صاحب کو نکاح شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ کوثر بیگم نے نم آنکھوں سے سر پر دوپٹہ لیا اور مولوی صاحب نے بسم اللہ پڑھ کر چاروں کا نکاح پڑھایا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے عمل کے ہاتھ کانپے، جس کو ایبک نے دیکھ کر کرب سے آنکھوں کو موندا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا جس تکلیف سے عمل گزر رہی تھی۔ اب کوئی دکھ نہیں ہوگا میری پیا، کوئی دکھ نہیں، دل ہی دل میں کہہ کر ایبک نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ریان کو، یالے افتخار، رانا ارحم کو عائزہ رفیق قبول ہوئے۔ دعا مانگ کر سب نے کھانا کھایا، جبکہ رخصتی کے نام پر عمل، فاطمہ، عائزہ اور یالے آنسو بہا گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رانا سب سے ملتا اپنی اسپورٹس کار میں عائزہ کو احتیاط سے بٹھا کر مری اپنے کاٹیج کی طرف روانہ ہوا۔ ایبک نے حمزہ اور ریان کے لیے مونال میں ہنی مون سوٹ بک کروایا تھا۔ حمزہ اپنی کار میں فاطمہ کو لیے، جبکہ ریان سو کرتی یالے کو اپنی کار میں بٹھا کر مونال کی طرف نکلے تھے، جن کو دعاؤں کے سنگ رخصت کر کے ثاقب چوہان نے کوثر بیگم کا ماتھا چوما۔ کوثر، آج میں سرخرو ہو گیا، فرحت و مسرت سے ثاقب چوہان نے کہا۔ الحمدللہ، یاز بابا نے کہتے ساتھ افتخار صاحب کو دلاسا دیا، جو بیٹی کی رخصتی پر غمزدہ تھے۔ ہم بھی نکلتے ہیں اب۔ ایبک کے بولنے پر عمل کے اندر کوٹتے قدم رکے۔ ثاقب چوہان نے سر اس بات میں ہلایا اور کوثر بیگم کو اشارہ کیا، جس کو سمجھتی کوثر بیگم نے دائی اماں کے ہاتھوں میں پکڑی شال لی اور عمل پر اڑا دی۔ جاؤ بیٹی، اپنا گھر اور گھر والے کو سنبھالو، میری دعائیں تمہارے سنگ رہیں گی۔ جی چاچی۔ کم عمل، مجھے خوشی ہوگی اگر تم بھی مجھے فاطمہ کی طرح مما بولو گی۔ چاچی کا حوالہ اذیت کے سوا کچھ نہیں، اب تو دکھ کے بادل بھی چھٹ چکے ہیں، تو کیوں پیچھے مڑ کر دیکھیں ہم، کوثر بیگم نے رسانیت سے کہا، جس پر عمل نم آنکھوں سے ان کے گلے لگ گئی۔ مما، میری بیٹی، جاؤ، ایبک انتظار کر رہا ہے، عمل کا ماتھا چوم کر کوثر بیگم نے کہا، جس پر عمل سر اس بات میں ہلا کر دائی اماں سے ملتی ثاقب چوہان کے ساتھ ایبک کی لینڈ کروزر کے پاس آتی رکی۔ ثاقب چوہان نے دروازہ کھولا اور عمل احتیاط کے ساتھ ایبک کے برابر بیٹھ گئی۔ گود میں اپنے ہاتھ رکھتی عمل ان کو دبا گئی۔ دماغ کے دریچے میں پہلے والی رخصتی کی یاد در آئی تھی۔ ثاقب چوہان نے عمل کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر اسے دعا دے کر ڈرائیور کو چلنے کو کہا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مونال کی ہنی مون سوئٹ میں آتے ہوئے حمزہ فاطمہ کو لے کر گلاس وال کے پاس آتے اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ فاطمہ اپنا رخ حمزہ کی جانب کرتی اسے دیکھ گئی، مگر اس کی نظروں کا پیغام فاطمہ کو شرم سے دوہرا کر گیا، جس سے فاطمہ دھیما سا ہنستی نظروں کو جھکا گئی۔ حمزہ نے اپنے تشنہ لب فاطمہ کے ماتھے پر رکھے، جس کو محسوس کرتی فاطمہ نے حمزہ کو پکڑا۔ فاطی، آج میں ہم دونوں کو مکمل کرنے والا ہوں، کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دو گی؟
مدھم نرم لہجے میں حمزہ نے فاطمہ سے اجازت لی کہ فاطمہ کو اپنی ہتھیلی پر پسینہ آتا محسوس ہوا۔ چاہے جتنے بھی ان کے درمیان فرینکنیس ہو، مگر رشتہ ازدواج ہر لڑکی کو کہیں نہ کہیں سہما دیتا ہے۔ کچھ کہو فاطمہ، کوئی بات کرو۔ فاطمہ کے چپ رہنے پر حمزہ بے چینی سے کہا۔ فاطمہ نے پلکوں کی جھالر اٹھا کر اپنے محرم کو دیکھا، جس کی نظروں میں اب بھی اجازت تھی۔ حمزہ کے دیکھنے پر فاطمہ دھیما سا مسکراتی رخ موڑ گئی۔ حمزہ فاطمہ کے اس خاموش اقرار پر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا فاطمہ کی کمر اپنی پشت سے لگا گیا، پھر فاطمہ کے کان میں دھیرے سے گنگنانے لگا۔ ڈھلنے لگی ہے رات، کوئی کیجیے، بڑھنے لگی ہے بات، کوئی بات کیجیے، ہے زندگی کا ساتھ، کوئی بات کیجیے، کٹ جائے گی یہ رات، کوئی بات کیجیے، جانے تنہائی ہم سے کیا کہہ رہی ہے، دل کی گہرائی ہم سے کیا کہہ رہی ہے، ایک ایک پل کے ساتھ کوئی بات کیجیے، بن کر رہے گی کوئی بات کیجیے، ڈھلنے لگی ہے رات، کوئی بات کیجیے، بڑھنے لگی ہے بات، کوئی بات کیجیے۔ حمزہ کے روکتے ہی اپنی دھڑکنوں کا شمار کرتی فاطمہ حمزہ کے ساتھ توڑتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد فاطمہ باہر نکلی تو کمرے میں کینڈلز چل رہی تھی۔ ایک فسوں تھا جو حمزہ نے بنا دیا۔ فاطمہ کی موجودگی محسوس کرتا حمزہ اس کے پاس آتا فاطمہ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ شرم سے دوہری ہوتی فاطمہ رخ موڑنے لگی کہ حمزہ اس کے اوپر فاطمہ کے کان میں گنگنایا، جس کو سنتی فاطمہ اپنا آپ اپنے محرم کے سپرد کرتی چلی گئی۔ جتنی حدیں ہیں سب توڑ ڈالیں، باتوں ہی باتوں میں ہم ہونٹوں کے رنگ سے ہونٹوں پہ لکھتے، باتیں دل کی صنم، بات چاہت کی روشنی بن کر آئے، بات سن سن کے بعد بھی مسکرائے، جو سادگی کے ساتھ کوئی بات کیجیے، بن کر رہے گی کوئی بات کیجیے، ڈھلنے لگی ہے رات، کوئی بات کیجیے، بڑھنے لگی ہے رات، کوئی بات کیجیے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مری میں بنے اپنے کاٹیج کی پارکنگ میں کار روکتی رانا نے شال لیے بیٹھی عائزہ کو دیکھا جو سارے راستے چپ تھی۔ چلو، عائزہ کے پاس ہوتے رانا نے کہا، جس پر عائزہ پیچھے کو ہوتی کار سے اتری۔ سرد ہوا کا جھونکا جب عائزہ سے ٹکرایا تو وہ کانپ اٹھی۔ احتیاط کے ساتھ لہنگا اٹھاتے عائزہ راہداری سے ہوتی کاٹیج کے دروازے پر آتی رکی۔ چاند کی چاندنی اوپر سے چلنے والی سرد ہوا عائزہ کے حواس سلب کر رہے تھے، تو دوسری طرف رانا کی بے باک حرکتیں عائزہ کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھی۔ رانا نے دروازہ کھولا اور عائزہ کو اندر آنے کی جگہ دی۔ تیزی سے اندر آتی عائزہ رکی۔ سنگل فلور پر بنا یہ کاٹیج اس وقت کینڈل سے سجا ہوا تھا، ساتھ ہی فریش پھولوں کی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ رانا نے عائزہ کی کمر خود سے لگاتے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا۔ میری زندگی میں آنے کا، مجھے اپنا بنانے کا، میری ہونے کا شکریہ مسز عائزہ رانا ارہم، بے لہجے میں کہتے رانا عائزہ کا کندھا چوم گیا۔ پلیز، عائزہ نے کانپتی ہوئی بولی۔ ریلیکس، جاؤ فریش ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں اس روپ میں کھا جاؤں گا۔ دل پر لگ رہی ہو تم مجھے عائزہ۔ رانا کے جذبات میں ڈوبی آواز سنتی عائزہ ڈریسنگ روم میں چلے گئی۔ پیچھے رانا ایک نظر پورے کاٹیج کی سجاوٹ کو پسند کرتا کمرے میں بند ہوا۔ چینج کر کے جب عائزہ واپس آئی تب رانا کھانے کی ٹرے لیے اسی کے انتظار میں تھا۔ اپنا ہاتھ آگے کرتا رانا نے عائزہ کو پاس بلایا، جس کو عائزہ نے جھجک کر تھاما اور رانا کے پہلو میں چلی گئی۔ کھانا کھاؤ عائزہ، کاٹیج میں پھیلی خاموشی کو توڑتے ہوئے رانا نے کہا۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی عائزہ رانا کی بات پر روٹی توڑ کر اس کا لقمہ خود کھانے کے بجائے پہلے رانا کے آگے کر گئی، جس کو رانا نے مسکراتے ہوئے کھایا۔ عائزہ نے کھانے کے بعد ٹرے اٹھائی اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دی، جس پر پڑے شاپنگ بیگ کو عائزہ نے حیرت سے دیکھا۔ کھولو اسے، عائزہ کی حیرت پر رانا نے اسے شاپنگ بیگ کھولنے کو کہا، جس کو اٹھائے عائزہ رانا کے پہلو میں آئی۔ اس میں کیا ہے؟ کھول کر دیکھ لو۔ رانا کے کہنے پر عائزہ نے وہ بیگ کھولا، جس میں وہی ڈارک گرین کلر کی ساڑی تھی جو عائزہ نے پسند کی تھی جب وہ ایبک کے ساتھ شادی کی شاپنگ کر رہی تھی۔ ساڑی دیکھتی عائزہ تھمی۔ کیا اسے یاد تھا؟ پر میں نے تو نہیں بتایا اسے اس ساڑی کا کسی کو بھی۔ میں تمہیں اس ساڑی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنی سوچوں سے نکلتی عائزہ رانا کو دیکھ گئی جو اسے ساڑی پہننے کو کہہ رہا تھا۔ وہ لہنگا سجنا اور سنورنا تمہارا سب نے دیکھا، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم پر یہ ساڑی میرے لیے پہنو اور میرے لیے تیار ہو کر آؤ۔ رانا کی فرمائش پر عائزہ چپ رہی، پھر اٹھتے دوبارہ سے ڈریسنگ روم میں گم ہوئی۔ ساڑی پہنے، بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے، ہلکا سا میک اپ کیا عائزہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلی، جہاں پر بلیک ڈریس شرٹ کے ساتھ بلیک ہی پینٹ پہنے رانا ارہم نے عائزہ کا استقبال کو کھڑا تھا۔ میں آئی؟ اپنے ہاتھ آگے بڑھائے رانا نے عائزہ سے اجازت چاہی، جس پر عائزہ نے کانپتے ہوئے ہاتھ رانا کے ہاتھ میں رکھا۔ اپنا لمس عائزہ کے ہاتھ کی پشت پر چھوڑتے رانا احتیاط کے ساتھ عائزہ کو لیے کمرے میں آئے، جہاں بیڈ پر ریڈ روزز کی سیج سجی ہوئی تھی۔ ارہم، عائزہ نے لب کھولی، جس پر فدا ہوتے رانا پلٹا۔ سے اٹ اگین۔ ارہم، عائزہ نے پکارا کہ رانا اپنی آنکھوں کو موند گیا۔ اپنا سر عائزہ کے سر کے ساتھ جوڑتے ہوئے رانا بولا، مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری محبت میں خود غرض ہو گیا تھا، پر تمہیں اپنا بنانا بھی ضروری تھا۔ آج ہماری پہلی رات ہے، پر میں تب تک تمہیں اپناؤں گا نہیں جب تک تم اس رشتے کو لے کر تیار نہیں ہو جاتی۔ جانتا ہوں اور مانتا بھی ہوں بہت سے سوال ہوں گے، بہت ہی باتیں تمہارے دماغ میں گردش کر رہی ہیں۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم ریلیکس رہو، سب بھول جاؤ، جو ہوا اسے بدل نہیں سکتے ہم، مگر اپنے آنے والے کل کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں نا ہم۔ کچھ مت سوچو۔
آئی لو یو ارحم کب سے پتہ نہیں، پر ہے پیار آپ سے۔ اگر آج نہ کہہ سکی پھر کبھی نہیں کہہ پاؤں گی۔ میری زندگی میں آنے والے آپ واحد مرد ہو جس کا ساتھ میں نے اس رب سے مانگا تھا، جس کا ہونا ہی میرے اندر کے سارے غم بھلا دیتا تھا۔ جس طرح آپ نے میرا ساتھ دیا، میں چاہتی ہوں آگے بھی آپ میرا ساتھ رہو، میرے پاس رہو اور میرے ہی رہو۔ رانا کی باتوں پر عائزہ اپنا حال دل رانا سے کہتی اس کے گلے لگ گئی۔ یہ چاہت دو طرفہ تھی۔ رانا کو آج پتہ چلا، عائزہ کا اعتراف اسے آسمان پر لے گیا۔ تبھی اسے گلے لگائے رانا خوشی سے جھوما، جس پر سے عائزہ کی چیخ نکلتی دبی آواز میں ان کا رانا کی قید میں آنا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھاتی چلی گئی، جبکہ کھڑکی سے نظر آتا چاند اس ملن پر شرما گیا۔ پگھلے گئے ہم اس چاندنی میں پلم، کب تک کھولیں گے بدن؟ پیاسا ہے دل، پیاسی یہ رت ہے، چبھنے لگی ہر کرن، گنگناتی ہے کیا جوانی سنیں گے، آنکھوں آنکھوں میں ہر کہانی سنیں گے، ہونٹ پر رکھ کر ہاتھ کوئی بات کیجیے، بن کر رہے گی بات کوئی بات کیجیے، ڈھلنے لگی ہے رات کوئی بات کیجیے، بڑھنے لگی ہے بات کوئی بات کیجیے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ منال کے ہنی مون سویٹ کے روم نمبر 3 میں یالے اور دلہن بنی بیڈ پر چوکڑی مارے ٹیشو سے اپنے آنسو صاف کرتی جا رہی تھی اور بیڈ سے نیچے پھینک رہی تھی۔ چیک ان کر کے ریان فریش ہونے کو چلا گیا۔ اب واپس آنے پر یالا کی حالت دیکھتے بوکھلا گیا۔ کیا ہوا یالے؟ لہجے میں فکر لیے ریان نے پوچھا، تو اسے دیکھتے ہی اپنا ناک زور سے رگڑ گئی۔ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ یالے کے پوچھنے پر ریان نے ناسمجھی سے یالے کو دیکھا نہیں کرتے، تبھی آپ نے مجھے اس کمرے میں لا کر بٹھایا اور چلے گئے۔ ارے میں پوچھتی ہوں وہ کون سا شوہر ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ ابھی تازہ آپ کی بیوی بنی ہوں۔ اور آپ؟ یالے ریان کے چپ ہونے پر بولتی چلی گئی۔ ریان آگے ہوتا، اس کے پاس ہوتا، اسے اپنے طریقے سے اس کی بولتی بند کر گیا۔ یالے کی آنکھیں ریان کے سمر پر پھیلیں، مگر وہ نرم لمس پھر کمر پر ہوتی انگلیوں کی ردھم یالے کے حواس سلب کرنے کو کافی تھے۔ اپنی آنکھوں کو موندتی یالے نے اپنی باہوں کا حصار ریان کی گرد باندھ دیا، جس سے ریان کو منمانی کرنے کی کھلی اجازت ملی، اور وہ پھر اپنا آپ یالے پر نچھاور کرتا چلا گیا۔ کیا آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں ریان؟ ریان کی ٹی شرٹ پہن کر اس کے برابر آتی یالے نے پوچھا، جس پر ریان ہنس دیا، پھر اسے اپنی باہوں میں لیتے ماتھا چوم گیا۔ محبت اظہار مانگتی ہے ریان شاہ، آپ کا ہر ایک عمل بتاتا ہے کہ آپ محبت کرتے ہیں مجھ سے، مگر میری سماعت آپ کے اقرار کے منتظر ہے۔ ریان کے سینے پر سر کے یالے کہتی چپ ہوئی۔ ہے محبت تم سے؟ ریان کے یہ چند الفاظ یالے کو زندگی دے گئے جیسے۔ فرتے جذبات میں آتی یالے ریان کا سینہ چوم گئے، جس پر نہال ہوتا ریان اپنا حصار یالے کی گرد باندھ گیا، پھر یالے کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے مخصوص لہجے میں کہہ گیا، جس کو سرشاری سے سنتی یالے آنکھوں کو موند گئے۔ زندگی ریان شاہ کے سنگ خوبصورت ہونے والی تھی۔ There is nothing more precious than cradling on your lap, looking into your eyes and getting lost from the enveloping turbulence. That's all I desire, to be with you, cuddling your essence, soaking in your embalming presence. I just wish to escape with you and detach from expectations. I'm tired now. My morale is plummeting. I wish to resist. I yearn to restart. But my heart is choked. You are my only hope to love and live. Be with me till death do us apart. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سارے رشتے عمل اپنے ہاتھوں کو دباتی رہی، سارے راستے عمل اپنے ہاتھوں کو دباتی رہی، جس کو دیکھتا ایبک لب بھینچ گیا۔ کامران یہی روک دو، لینڈ کروزر کے شاویلا کے گیٹ کے پاس رکتی ایبک نے کہا، جس پر کامران لینڈ کروزر رکتا باہر نکل گیا، پھر لینڈ کروزر کو ریموٹ کنٹرول پر کرتا ولا کے اندر لے آیا۔ لینڈ کروزر پارکنگ میں رکی، تب ایبک نے آگے ہوتے عمل کا ہاتھ پکڑا، جس سے عمل ہڑبڑا گئی۔ ریلیکس عمل، ایبک نے عمل کے ہاتھ کی پشت سے ہلاتے ہوئے کہا۔ اپنی سانسوں کی روانی نارمل کرتی عمل سر اسپات میں ہلا گئی، پھر لینڈ کروزر سے اتری کہ تھمی۔ پورا شاویلا رات کے اس پہر روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ پھولوں کی روش پارکنگ ایریا سے اندر داخل دروازے تک بنی ہوئی تھی۔ ایبک عمل کی طرف آتا اس کے سامنے کھڑا ہوا اور اسے دیکھنے کی بجائے کرب لیے ولا کو دیکھ رہی تھی۔ ایبک عمل کو دیکھتا مدھم مگر دل فریب لہجے میں بولا، جس کا ہر ایک لفظ محبت سے گوندا ہوا تھا۔ میں تیرے ہر سوال کا میں دیتا جواب پیا، میرے بچپن کا تم خواب پیا، میری جوانی کی پہلی اور آخری خواہش تم پیا، تیرے حصول کا میں خواب بنتا پیا، تیری جدائی مجھے مارتی پیا۔ ایبک کے رکتے عمل نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، جو جواب دے رہا تھا اسے اس کی پوچھی گئی باتوں کا۔ کیا وہ جانتا تھا؟ کیا وہ پیپر جو عمل ولا چھوڑنے سے پہلے اس کے نام لکھ کر گئی تھی اس نے پڑھا؟ ایبک عمل کو سوچے میں گم دیکھتا پیچھے کو ہوتے کہنے لگا، نظریں عمل پر تھیں۔ ہوں تیرے ہر سوال کا جواب پیا۔ ایبک کے کہنے پر عمل اسے دیکھے، جس پر ایبک پیچھے کو ہوا۔ عمل نے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ ہاں وہ اسے سننا چاہتی تھی۔ 2 سال کا جو کرب اس نے سہا تھا، ایبک کی زبانی وہ سب سن رہی تھی۔ تیرے ہر سوال کا میں دیتا جواب پیا، میں مانتا تیرا گنہگار میں پیا، تجھے رلاتا ستاتا اور مارتا میں پیا،
پر تیرے ہر ایک درد کی دوا میں پیا، تیرا مرہم، تیری دوا اور تیرا حق درد میں پیا۔ عمل کو یاد آیا جب جب ظالم ظلم ڈھاتا مرہم بھی وہی رکھتا تھا اسے، چاہے اذیت میں رکھتا مگر دور نہ کرتا۔ اپنے پاس رکھنے کو یا دور کرنے کو سارا اختیار اسی کے پاس تھا۔ ہال میں آتے ایبک نے اپنے ہاتھوں کا پھیلایا اور عمل کو دیکھتا کہہ گیا۔ عمل کی سماعت ایبک کی جانب ہی تھی۔ تیرے ہر سوال کا میں جواب پیا، میرے مکان کو تم گھر بناتی پیا، میرے کچن میں تمہارے پکوان کی مہک پیا، میرے آنگن کا ہر پھول تیری محنت کا گواہ پیا، میری ہر ایک شے کا تو نگران پیا۔ ہاں، وہ اعتراف کر گیا تھا۔ جب جب اس نے کچن میں کھانے بنانے چاہے جلے ہاتھوں سے ہی، جب جب اس نے لان کو صاف کیا، اس ولا کا ہر ایک ایک کونا اس کا گواہ تھا عمل کے آنسوؤں کا۔ آج جب وہ اعتراف کر رہا تھا، عمل کو لگا وہ دکھ یا درد جو اس نے سہا اس پر ایبک اب مرہم رکھ رہا ہے۔ ہاں، وہ کر رہا ہے اعتراف کہ ایبک ادھورا تھا اور اس کا گھر عمل کے بنا۔ نم آنکھوں سے عمل نے ایبک کو دیکھا جو سیڑھی پر کھڑا تھا، اسی جگہ جہاں سے عمل پھسلی تھی اور اس کی گود خالی ہوئی۔ عمل نے سسکتے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ عمل کی اس کیفیت پر ایبک قرب سے آنکھوں کو موند گیا، پھر عمل سے کہہ گیا، اوپر آؤ عمل، کچھ مت سوچو، ہمارے لیے مت رکو، تمہیں اس محبت کی قسم جو تم نے مجھ سے کی، اس محبت کی لاج رکھو جو میں تم سے کرتا ہوں، پلیز۔ عمل ایبک کی صدا پر تھمی۔ اور کتنا ابھی؟ عمل سسکی۔ بس میرے پیا، کچھ فاصلے اور، ایبک نے کھڑے کھڑے ہی کہا اور اپنا ہاتھ آگے کیا کہ عمل اسے تھام لے، جس کو تھامنے کو عمل اپنا لہنگا اٹھائے سیڑھی پر پاؤں رکھ گئی۔ ایبک کے پاس آتے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے گئی، جس کو ایبک نے چوما اور احتیاط سے عمل کے گرد اپنا حصار بنائے اسے لیے اپنے کمرے میں آئے۔ کمرے کے باہر رکتی عمل لڑکھڑائی، جس کو ایبک نے تھام لیا۔ مجھ سے نہیں ہوگا، عمل کانپتی آواز میں بولی، جس کا ماتھا ایبک نے چوما۔ یہ تمہیں کرنا ہوگا عمل، یہ گھر تمہارا ہے، میں تمہارا ہوں، اور یہ کمرہ بھی تمہارا ہے، او ہمارے لیے، ایبک کہتا ہینڈل پر ہاتھ رکھ گیا تھا اور عمل کو لیے اندر آئے، جس کی سجاوٹ آج نرالی تھی۔ سارا سیٹ اپ وہی تھا جسے عمل چھوڑ کر گئی تھی۔ ہاں، ایک شے بدلی تھی اس کمرے میں جس نے عمل کو پرسکون کیا، ورنہ اس کمرے میں وحشت محسوس کر رہی تھی۔ حمزہ کے نکاح پر بنائی گئی یہ تصویر، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری آخری نشانی ہوگی میرے پاس۔ اس دن تم نے جو جو کیا میں بہت خوش ہوا تھا۔ ایبک کے کہنے پر عمل اسے دیکھ گئی جو سامنے بیڈ پر لگی حمزہ اور فاطمہ کے نکاح کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ عمل کے ان حماق کو دیکھتے ہوئے ایبک اسے دیکھتا کہہ گیا، تیرے ہر سوال کا میں جواب پیا، میرے کمرے میں تیرے وجود سے روشنی، راحت اور زندگی کا احساس پیا، تیری قربت میری تکمیل پیا، تیرا شرمانا، آلو جانا اور جھینپ جانا میری راحت پیا، میرے آنے والی نسلوں کی تو امین پیا۔ ایبک کے اعتراف پر عمل اسے دیکھتی شرما گئی۔ ہاں، وہ مرہم بن گیا تھا، ساری اذیت دور جا سوئی تھی۔ اس نے بتا دیا تھا اس گھر میں، اس کمرے میں اور اس کے دل میں کیا مقام رکھتی ہے وہ۔ ہاں، وہ اسے عزیز تھی، اس کی تھی، اپنے پہچان کی جنگ لڑتی عمل آج ایبک کے ہر ایک اعتراف پر دل موند گئی تھی۔ وہ اسے معتبر کر رہا تھا۔ ایبک عمل کے سامنے نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ عمل نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر ایبک نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کیا۔ عمل جو کچھ کہنے لگی تھی چپ کر گئی۔ ایبک نے عمل کا ہاتھ تھاما اور اسے دیکھتے کہہ گیا، تیرے ہر سوال کا میں جواب پیا، مجھے فخر کہ میں بس تیرا پیا، تو بس میرا پیا، میرے آنے والی اولاد کی ماں پیا، میرے بچوں کی پہلی تربیت گاہ تم پیا، تجھے میں کیسے بتاؤں تم میرے کون پیا، تم میرے کون پیا۔ ایبک کے کہنے پر عمل روتی جھک کر ایبک کا ماتھا چوم گئی۔ بس کریں ابھی، مجھے اتنا گنہگار مت کریں۔ ایبک کو کندھوں سے پکڑے عمل نے اٹھایا، جس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتی عمل ایبک سے کہہ گئی، پھر ایبک کے آنسو صاف کر گئی، مجھے معاف کر دو عمل، میری ڈال، بہت ظلم کیا تم پر میں نے، بہت دکھ دیا، بہت رلایا۔ آپ معافی مت مانگیے ابھی، جو ہوا میرا نصیب تھا، مجھے جو دکھایا گیا اس پر یقین کرتی میں آپ کے ساتھ اور خود کے ساتھ غلط کر گئی۔ کاش اس دن میں آپ سے سوال کرتی، حق مانگتی آپ سے اپنا، پر میں چپ ہوتی، اس سے آپ سے بدگماں ہو کر چلی گئی۔ آپ مجھے معاف کر دیں۔ ایبک کے لبوں پر ہاتھ رکھتی عمل نے ایبک سے کہا جو اپنا نام میں سر ہلا گیا، تمہیں پہلے دن سے میں دیکھ کر ہی مجھے یہ خیال آیا تھا عمل کہ تم میری ہو۔ بہت کوشش کی تم سے دور ہونے کی، اس چاہ میں حمزہ، ریان اور فاطمہ کو تم سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر تم دور ہونے کی بجائے یہاں اس گھر میں، اس کمرے میں میری زندگی کی مالکن بنتی چلی آئی، اور میں کچھ نہ کر سکا سوائے تم کو اپنی نفرت دکھانے کے، جو کہ تھی ہی نہیں، پہلے دن سے تم ادھر تھی۔ ایبک نے کہہ کر اپنی کن پٹی پر انگلی رکھی اور پھر دل پر رکھتا کہہ گیا، پھر تم ادھر آئیں اور میری جان بنتی چلی گئی۔ تم نے سوال کیے تھے مجھ سے عمل کہ میں کون پیا، میں نے ان 2 سالوں میں اس کا جواب تلاش کیا، تو میری اور بس میری پیا، مخمور لہجے میں کہہ کر ایبک عمل کو گلے لگا گیا۔ عمل نے اپنا حصار ایبک کی گرد باندھا۔ تھینکس مائی لو لائف، ایبک کہتا عمل کا ماتھا چوم گیا، جس کو محسوس کرتی عمل نے اپنی آنکھوں کو موند لیا۔ یہاں سکون تھا، مضبوط پناہ تھی، ایبک کے دل کی دھڑکن، پرفیوم کی خوشبو، یہ کمرہ اور بیڈ پر سجی ہوئی سیج۔ عمل، میری بن جاؤ، مجھ میں سما جاؤ، جو ہجر کاٹا ہے ہم نے اسے ملن کی رت سے ختم کر دو۔ ایبک کے مخمور لہجے میں پوچھنے پر عمل ایبک کی گردن پر اپنے لب رکھتی بولی،
میں تیری پیا، تیرے سنگ چلوں تو جس راہ لے چلے پیا۔ عمل کے اقرار پر ایبک والہانہ انداز سے عمل کو اپنی باہوں میں بھرتا بیڈ پر لے آیا۔ احتیاط سے عمل کو بٹھا کر ایبک نے اپنی اور عمل کی سانسیں ایک کر دی۔ عمل بے حال ہوتی ایبک کی گردن کے گرد اپنے ہاتھ باندھ گئی۔ عمل اپنی سانسوں کو یکجا کرتا ایبک عمل سے الگ ہوا۔ جہاں عمل ہانپتی اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی، ایبک عمل کی اس حرکت پر مسکرا گیا، پھر اپنا کوٹ اتارتا شرٹ کے کف فولڈ کرتا عمل کے برابر بیٹھ گیا۔ اب پتہ نہیں، کیوں نہیں پتہ، جبکہ آج کی رات کچھ کہہ رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے ابھی؟ یہی کہ ایبک نے آج اپنا حق لینا ہے اپنی بیوی سے۔ وہ تو آپ 2 سال پہلے لے چلی ہو، اپنے پاؤں سمیٹتی عمل بولی۔ ہاں لیا ہے، مگر وہ روحوں کی مختصر ملاقات تھی۔ میں ہماری روحوں کی طویل ملاقاتیں چاہتا ہوں، جس میں سانسوں کا ملاپ ہو، روحوں کے ملنے سے ایک روح بنے۔ اور خدارا بس کرو، ایبک کی بے باک گفتگو سے ہانپتی عمل ایبک سے کہہ گئی، جس پر ایبک دھیما سا ہنس دیا، وہی مخصوص دھیمی مسکراہٹ۔ ہنستے رہا کرو آپ، عمل ایبک کی مسکراہٹ پر کہہ گئی۔ اب ہنسوں گا کیونکہ وجہ جو میرے پاس ہے، نظروں کے سامنے ہے، دل کی دھڑکن ہے جو۔ ایبک کہتا عمل کا ہاتھ تھامتا اسے اپنی طرف جھکا کے ایبک کی سانسیں اپنی چہرے پر محسوس کرتی عمل اپنے سر پیچھے تکیے سے لگا گئی۔ یہ اقرار ہے یا فرار؟ جو مرضی آپ سمجھو، عمل کہتی رخ موڑنے لگی کہ ایبک اس کے اوپر آیا۔ عمل نے حیرت سے ایبک کو دیکھا جو آنکھوں میں شرارت لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عمل نے بنا کچھ کہے آنکھوں کو موند لیا۔ ایبک سرشاری سے ہوتا عمل پر اپنا حق جتاتا چلا گیا۔ عمل کو یہ احساس دیتا گیا کہ وہ اس کا پیا، ہاں بس اس کا پیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں تجھ سے سوال کرتی پیا، میں کون پیا؟ ہزاروں خواب سجائی میں تیری دہلیز پر آئی پیا، تیری بے قدری جانتی میں روتی پیا، تیری کچھ ادائیوں پر لب سیتی پیا، تیری بے رخی مجھے مارتی پیا۔ میں تجھ سے سوال کرتی پیا، میں کون پیا، میں کون پیا؟ تیرے گھر کو اپنے ہاتھوں سے سجاتی سنورتی پیا، تیرے کچن کو اپنے ہاتھوں کے پکوان سے مہکاتی پیا، تیرے آنگن کے ہر ایک ایک پھول کی کاٹ چھانٹ کرتی پیا، تیرے کوڑے دان کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی پیا۔ میں تجھ سے سوال کرتی پیا، میں کون پیا، میں کون پیا؟ تیرے کمرے میں تیرے ہی بستر پر تیرے لیے سیج سجاتی پیا، تیرے لیے سجتی سنورتی شرماتی اور لے جاتی پیا، اپنی غربت سے تجھ کو مہکاتی تجھے مکمل کرتی پیا، تیری وحشتوں کے پانی کو اپنے خون سے سینچتی پیا۔ میں تجھ سے سوال کرتی پیا، میں کون پیا، میں کون پیا؟ مجھے بتا تیری زندگی میں میرا کیا مقام پیا؟ لوگ کہتے ہیں میں تیری نصف بہتری پیا، پر تو یہ بتا تیرے دل میں، دماغ میں اور آنکھوں میں کون پیا، میں کون پیا؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تیرے ہر سوال کا میں دیتا جواب پیا، میرے بچپن کا تم خواب پیا، میری جوانی کی پہلی اور آخری خواہش تم پیا، تیرے حصول کا میں خواب بنتا پیا، تیری جدائی مجھے مارتی پیا، تیرے ہر سوال کا جواب میں پیا، میں مانتا تیرا گنہگار میں پیا، تجھے رلاتا ستاتا اور مارتا میں پیا، پر تیرے ہر ایک درد کی دوا میں پیا، تیرا مرہم تیری دوا اور تیرا ہمدرد میں پیا، تیرے ہر سوال کا جواب میں پیا، میرے مکان کو تم گھر بناتی پیا، میرے کچن میں تمہارے پکوان کی مہک پیا، میرے آنگن کا ہر پھول تیری محنت کا گواہ پیا، میری ہر ایک شے کا تو نگران پیا، تیرے ہر سوال کا جواب میں پیا، میرے کمرے میں تیرے وجود سے روشنی، راحت اور زندگی کا احساس پیا، تیری قربت میری تکمیل پیا، تیرا شرمانا، لجانا اور چھینپ جانا میری راحت پیا، میری آنے والی نسلوں کی تو امین پیا، تیرے ہر سوال کا جواب میں پیا، مجھے فخر کہ میں بس تیرا پیا، تو بس میرا پیا، میرے آنے والی اولاد کی ماں پیا، میرے بچوں کی پہلی تربیت گاہ تم پیا، تجھے میں کیسے بتاؤں، تو میرا پیا، تو میرا پیا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی اب آپ کو ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔